محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں ایسے راز بتائیں گے، ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، اور اخیر میں ہم آپ کے سامنے کچھ سائنسی تحقیقات پیش کریں گے جو خانہ کعبہ کے بارے میں کی گئی ہے، جس سے یقیناً ہمارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی تاریخ کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جبکہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنانے کا ارادہ کیا تو پانی سے زمین کا ایک ٹکڑا ابھرا، اور وہی ٹکڑا خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ارد گرد پھر پوری زمین پھیلتی چلی گئی۔ اسی لیے آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خانہ کعبہ جس جگہ پر موجود ہے وہ پوری زمین کا سینٹر ہے، دنیا کا ہر حصہ اس سے ایک جیسے فاصلے پر ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ انسانوں کی پیدائش سے کافی سال پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر ایک ایسی جگہ بنائے جہاں اس کی عبادت ہو۔ یہ تھا خانہ کعبہ کا پہلا ڈھانچہ۔ روایات کے مطابق آسمان پر بیت المعمور نام کی ایک عبادت گاہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ اسی کی زمین پر ایک جھلک ہے۔ فرشتوں نے چمکتے پتھروں سے اس کی بنیادیں بنائی جو زمین کے اندر بہت گہری تھی۔ یہ بنیادیں اتنی مضبوط تھی کہ کوئی طوفان یا تباہی انہیں ہلا نہ سکی۔ اس وقت زمین پر کوئی انسان نہیں تھا، لیکن فرشتے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا تو وہ اکیلے اور اداس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے آدم، میرے گھر کی طرف جاؤ اور اسے دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں مکہ کی وادی میں وہ جگہ دکھائی جہاں فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا۔ وہ بنیادیں اب بھی زمین کے اندر تھیں جو فرشتوں نے تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر پتھر رکھ کر خانہ کعبہ کو بنانا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ کے پہاڑوں سے پتھر اٹھائے اور ایک ایک کر کے دیواریں بنائی۔ یہ پتھر عام نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص بنایا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دیواریں کیسے بنانی ہیں۔ جب عمارت تیار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ گھر اس کی عبادت کا مرکز بنے۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان نے پہلی بار خانہ کعبہ بنایا۔ وقت گزرا اور لوگوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، وہ گناہ کرنے لگے۔ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا طوفان بھیجا۔ یہ طوفان اتنا زوردار تھا کہ اس نے زمین پر ہر چیز کو تباہ کر دیا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی عمارت بھی بہہ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اگرچہ دیواریں خانہ کعبہ کی بہہ چکی تھی لیکن فرشتوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں زمین کے اندر محفوظ رہی۔ یہ بنیادیں اتنی مضبوط تھی کہ پانی ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ اس کے بعد کئی سو سال تک خانہ کعبہ کی جگہ خالی رہی، لیکن اس کی اہمیت کبھی کم نہ ہوئی۔ کئی سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں۔ اس وقت مکہ ایک خشک صحرا تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ اس گھر کو بلند کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی پرانی بنیادیں دکھائی جو زمین کے اندر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے دیواریں بناتے۔ جب دیواریں بلند ہونے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر رکھنا مشکل ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا۔ ایک خاص پتھر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، زمین سے بلند ہوتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کی طرح کام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر دیواریں بناتے
اور یہ پتھر ان کے ساتھ اوپر اٹھتا چلا جاتا۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ کے پاس موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ جب عمارت تقریباً تیار ہو گئی تو حجر اسود نامی ایک خاص پتھر رکھنا تھا۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور بہت مقدس تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور انہوں نے اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں لگایا۔ یہ پتھر آج بھی وہی ہے، اور لوگ اسے چھوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس گھر کو قبول کر اور یہاں امن رکھ، اور اسے لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور خانہ کعبہ کو پوری دنیا کے مومنوں کے لیے عبادت کا مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام دیے، جیسے طواف کرنا، صفا و مروہ پر جانا اور عرفات میں دعا مانگنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا، ان کی آواز اللہ کی قدرت سے ہر جگہ پہنچی، اور لوگ مکہ آنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ پوری دنیا کے ایمان والوں کا مرکز بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جرہم نام کا ایک قبیلہ مکہ میں آیا۔ انہوں نے مکہ کو ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا اور خانہ کعبہ کی حفاظت شروع۔ بارش ہو یا دیگر مسائل سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان ہوتا تھا۔ جرہم کے لوگ گرے ہوئے پتھروں کو دوبارہ لگاتے یا دیواروں کو مضبوط کرتے۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کی بھی حفاظت کی، جو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے معجزے کی یادگار ہے۔ کچھ وقت بعد خزاعہ نامی ایک اور قبیلے نے جرہم کو ہرا کر مکہ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی۔ وہ چھوٹی چھوٹی مرمتیں کرتے، جیسے دیواروں کو ٹھیک کرنا یا پتھروں کو جوڑنا۔ لیکن اس وقت ایک بری بات ہوئی۔ خزاعہ کے کچھ لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس بت رکھے جو اللہ کی عبادت کے خلاف تھا۔ یہ گمراہی کئی سال تک چلتی رہی، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا، اور 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان تمام بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال پہلے، یعنی 605 عیسوی میں مکہ میں ایک بڑا سیلاب آیا۔ اس سیلاب نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑ دیا، کچھ دیواریں گر گئی اور باقی کمزور ہو گئی۔ قریش جو مکہ کے سب سے بڑے قبیلے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو اب دوبارہ بنائیں گے۔ تو قریش نے بہترین پتھر جمع کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کام صاف ستھری کمائی سے ہو، اس لیے انہوں نے صرف حلال پیسے استعمال کیے۔ اس وجہ سے ان کے پاس پتھر کم پڑ گئے، اور انہوں نے خانہ کعبہ کو پہلے سے چھوٹا بنایا۔ حتیم نامی حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا حصہ تھا، اسے عمارت سے باہر چھوڑ دیا۔ ہر قبیلے نے عمارت کا ایک حصہ بنایا تاکہ سب کو اس کا شرف ملے۔ جب دیواریں تیار ہوئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا۔ حجر اسود رکھنے کے لیے قریش کے قبائل میں لڑائی ہو گئی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ تلواریں نکل گئی۔ تب قریش کے ایک بزرگ نے کہا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ اگلی صبح میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ اس وقت آپ 35 سال کے تھے اور نبی نہیں بنے تھے، اور لوگ آپ کو چاہ اور امانت دار کہتے تھے۔ سارے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے بیک آواز کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا فیصلہ فرمایا کہ سارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ آپ نے ایک چادر لی، حجر اسود کو اس پر رکھا، اور سب قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے کنارے پکڑ کر اٹھے۔ جب چادر دیوار تک پہنچی تو آپ نے خود حجر اسود کو اس کی جگہ لگایا۔ یہ فیصلہ سب کو پسند آیا اور لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کو بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ذہین تھے۔ قریش نے خانہ کعبہ کو مضبوط اور خوبصورت بنایا۔ انہوں نے اس کی چھت بنائی اور دروازہ بلند کیا تاکہ سیلاب سے بچاؤ ہو
اور یہ عمارت کئی سال تک قائم رہی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس کا کچھ حصہ قریش مکہ کو باہر ہی چھوڑنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت میں جتنا بھی روپیہ پیسہ لگے گا وہ سارا کا سارا پیسہ حلال کمائی سے ہوگا، ہم حرام کی ایک رتی بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں استعمال نہیں کریں گے۔ لہٰذا حرام کمائی تو ان کے پاس بہت تھی لیکن حلال کمائی بہت کم تھی، لہٰذا ان کے پاس جو حلال آمدنی تھی وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کافی نہ ہوئی، تو انہیں مجبوراً خانہ کعبہ کو تھوڑا چھوٹا بنانا پڑا، جس کی وجہ سے جو حتیم کا حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں خانہ کعبہ کے اندر تھا اسے باہر ہی رکھنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ تعمیر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق نہیں بنایا، قوم میں فتنے کے اندیشے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خانہ کعبہ کی کئی بار مرمت کی گئی۔ یہاں کچھ اہم واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر کا دور 64 ہجری 684 عیسوی، اس وقت اموی خلیفہ یزید نے مکہ پر حملہ کیا۔ اس کے فوجی سردار حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے جس سے عمارت کو نقصان ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر جو اس وقت مکہ کے رہنما تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنایا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز پر بناتا۔ عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو عمارت کا حصہ بنایا اور اسے وہی شکل دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ جب عبد الملک نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو ہرایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ قریش کی طرح چھوٹا بنایا۔ انہوں نے حتیم کو باہر نکال دیا کیونکہ وہ عبداللہ ابن زبیر کی تبدیلیوں سے خوش نہیں تھے۔ عثمانی سلطنت کے دور میں مکہ مکرمہ میں ایک بڑا سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی دیواریں گرا دی۔ سلطان مراد خان نے اسے دوبارہ بنوایا۔ انہوں نے مضبوط پتھر استعمال کیے اور عمارت کو بہت خوبصورت بنایا۔ عثمانیوں نے خانہ کعبہ کے آس پاس کی جگہ کو بھی بہتر کیا تاکہ لوگ آسانی سے طواف کر سکیں۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جدید چیزیں استعمال کی۔ انہوں نے دیواروں کو واٹر پروف کیا، بنیادیں مضبوط کی اور طواف کی جگہ کو بڑا کیا۔ آج جو عمارت موجود ہے وہ خلافت عثمانیہ میں بنی ہوئی عمارت ہے۔ اب حرم شریف بہت بڑا ہے جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ عبادت کر سکتے ہیں۔ زمزم کا پانی اب پائپوں سے ملتا ہے اور جدید ایئر کنڈیشنز لگے ہیں۔ سعودی حکومت نے خانہ کعبہ کو ہر طرح سے محفوظ اور خوبصورت بنایا ہے۔ محترم ناظرین، خانہ کعبہ ایک عمارت ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے اور شاعر اسلام میں سے ایک شعار ہے۔ یہ تھی خانہ کعبہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تاریخ کہ خانہ کعبہ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اور درمیان میں ہم نے سائنسی حقیقتیں بھی بیان کر دی کہ سائنسدان اس عمارت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔